ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وار زون کو ڈیجیٹل کسینو کے اندر بدل دیا. کرس مرفی جو ہیں سینیٹر ہیں, انہوں نے اس کے اوپر قرارداد پیش کی. انہوں نے کہا یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے جواریوں کا خاندان ہے. جیزس کرائسٹ کی ریسرجنس کے اوپر جوا لگا ہوا ہے. سیز فائر والے دن 28 کروڑ ڈالر کا جوا لگا. سیز فائر ہوگا کہ نہیں ہوگا, دوبارہ امریکہ اٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا. 3 دن میں 75 لاکھ ڈالر کا جوا اس کے اوپر لگ گیا. ہر فرعون اپنے موسیٰ سے ملے گا اور یہاں پہ امریکن ایرانیوں سے ملے. تو یہاں پہ پریسٹیج کو چوٹ لگی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ جنریشنل ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کے ٹاپ ناچ پولیٹیکل کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہیز بین فریکچرڈ. دیکھیں جی, یہ خیبر شکن اس آپریشن کا کوڈ نیم تھا. یہ حیدر کی اور مرحب کی جنگ ہے. ایران نے تو حیران کر کے رہنا ہے کیونکہ یہ ہے حسینی, اور جو کوفی ہیں وہ تب بھی کوفی تھے, وہ اب بھی کوفی رہے. ان کی تو حالت یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کی, کردوں کو فون کر کے کہتا ہے خدا کا نام ہے کھڑے ہو جاؤ, وہ نہیں ہو رہے تم چلے جاؤ. تو ایران کی ریسرجنس ہے. رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ جو نیو گلوبل آرڈر ہے نا, اس کو جزوی طور پہ ایران شیپ کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان نے نہ صرف اوائڈ کیا تھرڈ ورلڈ وار, بلکہ اس وار کو جو سیکٹیرین رنگ دینے کی اسرائیل کی کوشش تھی, ہم نے اس کو نیوٹرلائز کیا. پاپولزم جو ہے اس کی کاسٹ ہے جو امریکنز پے کر رہے ہیں, جو انڈیا نے پے کی, جو کہانی اس نے سنائی ہوئی تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. بازاری سڑک چھاپ زبان استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان ہیپنس ٹو بی دی پروٹیگنسٹ آف پیس اراؤنڈ دا ورلڈ. Hello, assalamu alaikum everyone. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at the Current Podcast. Today we are joined by عثمان شاہد بڑائچ. بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں جیو پالیٹکس پہ, آئی آر کے اوپر, انٹرنیشنل ریلیشنس کے اوپر, اور آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں بیکاز ان کے پاس اچھی انالیسس تو ہے ایران اسرائیل یو ایس وار کے اندر, بٹ ساتھ ہی ساتھ خبریں بھی بریک کر رہے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. سو پریزنٹلی جب میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا تو ان کے پاس ایک دو بڑی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں اس جنگ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینکس فار ہیونگ می. سو آغاز کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بات کرنی ہے امپورٹنٹلی, ویری امپورٹنٹ, جو کہ ابھی آپ کو کہیں اور دیکھنے سننے میں نہیں ملی ہوگی, وہ ہے کہ جو سٹے کی مارکیٹ ہے, جوئے کی جو مارکیٹ ہے, جو پریڈکشن بیسیکلی مارکیٹ ہے, وہ کیسے چلتی رہی ہے ڈیورنگ دس کانفلکٹ یو ایس کے اندر. اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے, دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ, دیر از اے لاجک بہائنڈ اٹ. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسے ٹویٹس آ رہی تھی, وہ مارکیٹ کو کس اعتبار سے فلکچویٹ کر رہی تھی, اسٹاک مارکیٹ کیسے آپریٹ کر رہی تھی, آئل پرائسز کیا ہو رہی تھی, اور اس مارکیٹ سے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے, بڑے نامور لوگ ہیں, ان سب کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو, کہ وہاں پہ اس ایسپیکٹ میں ایک نیوکلیئر اسٹینڈ آف اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر عثمان جو ہے وہ ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا. ہو چکا تھا ڈیفینیٹلی. جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا وہ والا, تو انہیں جو ہے سیکرٹ چینل کے تھرو جو ہے انفارمیشن پاس آن کر دی گئی ہے انٹرسٹنگ کہ جو 440 کلو گرام کا ہمارے پاس ویپن گرنیڈ پڑا ہوا ہے جس کی 60% یورینیم ہے. اور میں کوٹ کرتا ہوں کسی اور کو نے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو. ان کے بورڈ آف گورنر کے اندر فرانس, جرمنی, یو کے نے بتایا کہ ہمیں کوئی شیورٹی نہیں اس اسٹاک پائل کے بارے میں کیونکہ وہ فردوں کے اندر نہیں ہے. اور آئی اے ای کے نمائندے کہتے ہیں کہ ایک قافلہ وہاں سے اس کو نکال کے لے گیا جس کی فوٹیج ہمارے پاس ہے, اور ہائیلی لائکلی ہے اس سے 10 نیوکلیئر ویپن جو ہے گرنیڈ بن سکتے ہیں. اور یہی کانسیکوینشل نیوکلیئر اسٹینڈ آف تھا جو انفارمیشن انہیں پاس آن کی گئی ہے. اور ابھی خبر آ رہی ہے جسے کوٹ کر رہے ہیں امریکن پریس ہے کہ ایک چینل کے تھرو جو اور ایک چینل کے تھرو رشیا نے بھی انفارمیشن پاس آن کی دونوں کنٹریز کو کہ اگر آپ نے کسی بھی صورت کے اندر کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن چلانے کی کوشش کی تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. یہ سر دونوں ممالک کو, ایک ریجنل ہیجمون اسرائیل کو ہے اور ایک امریکہ کو ہے. تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ شیڈو وار کے اندر بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو رپورٹ نہیں ہو رہا, جو ہم تک نہیں آ رہا. ہمارے پاس تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں. تو ایک جو تھیٹر آف وار کو زوم آؤٹ کرتے ہیں آپ, تو پھر آپ کو نظر آتا ہے پولر بیئر کھڑا اور دوسری طرف ڈریگن کھڑا. جی, اور آگے اگر ہم دیکھیں تو اس وار کو دیکھنے کے جو اینگلز ہیں اس میں سب سے بڑا اینگل یہ ہے کہ جو گلوبل لیول کے اوپر تھیٹر آف وار ہے, اصل جنگ جو ہے وہ امریکنز کی تو اور چائنیز کی ہے. اس پہ بھی ہم آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے اوپر اگر بات کر کے دوبارہ سے ہم آ جائیں. کیا خیال ہے؟ 100%. دیکھیں امریکہ جو ہے اس کی اور آف انوینسیبلٹی جو ہے ختم ہو گیا. جو ہرٹ اور ہیوملیشن اس کے حصے کے اندر آئی, یہ فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا فنامنا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, دونوں سیکنڈ اور فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ڈیسائسو رول کس نے پلے کیا؟ وار مشین نے. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھائی امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے جہاں پہ ڈپلائی ہوگا, جہاں کے اوپر وہ وار مشین لے کے جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہے,
وہ یونیلیٹرلی جو ہے اس کو مینیج کر لیں گے. لیکن کیا ایسا ہوا ویتنام کی وار میں 8 سال میں؟ ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. دیکھیں ماڈرن ہسٹری میں امریکنز نے ایک وار نہیں جیتی ہے, ڈیسائسو کی بات کر رہا ہوں میں, اور دوسری چھوڑ دیں, دور کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم, وہ تو بڑی پرانی بات ہوگی. ہم 5 سال پہلے جاتے ہیں 21 اگست کو بگرام ایئر بیس سے 3:23 پہ امریکن طیارے اڑ گئے, پزا ابھی اوون کے اندر تھا اور سارا کچھ چھوڑ کے وہ نکل گئے. برگر کنگ کے برگرز ویسے ہی لگ رہے ہیں. ہاں 21 سال برگر کنگ بالکل ادھر برگر بگرام ایئر بیس پہ. آپ دیکھیں 21 سال بعد آپ طالبان کو طالبان سے ریپلیس کر کے بلینز آف ڈالر جو ہے ضائع کر کے, اور پھر وہ اپنا سارا ویپن, کیونکہ وہ نکل تو سکتا نہیں ہے, اسے برباد کر کے توڑ. اب اگر آپ دیکھیں نا طالبان کو دیکھیں جو ملٹری پریڈ کرتے ہیں, تو سارا ویپن وہی ہے جو امریکن وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے. ایون مجید برگیڈ کے پاس جو سوفسٹیکیٹ ویپن ہاتھ لگا وہ بلیک مارکیٹ سے انہوں نے خریدا. تو یہ امریکہ نکلتا ٹھیک 5 سال کے بعد ذلت سمیٹنے کے لیے دوبارہ اپنے پریسٹیج کو داؤ پہ لگا کے 4 سال بعد انٹر ہوتا ہے ایران میں. دیکھیں جمال الدین افغانی جو افغانی تھے وہ کہتے تھے ہر فرعون اپنے موسیٰ سے ملے گا, اور یہاں پہ امریکن ایرانیوں سے ملے جو کہ ان کا موسیٰ ثابت ہوا. دیکھیں نا کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا گریٹر, سپرلیٹو ڈگری میں گریٹر, اسمارٹر, بگر, اسٹرانگر. کدھر گئی بھائی تمہاری گریٹر؟ وہ وار مشین کدھر گئی ہے؟ اور ایک اور بھی بات ہے, اس دفعہ تو وہ نیٹو بھی ساتھ نہیں تھا. وہ جو 40 کنٹری انٹر ہوئے تھے, آپ چیک کریں 40 ملک جہاں پہ جاڑیاں گاڑیاں داڑیاں ان کو نہیں ہرا سکے. ابھی تو کوئی سوفسٹیکیٹ ویپن نہیں ہے. او یہاں تو بھائی پوری کی پوری امپائر کھڑی ہے, ان کے ڈسینڈنٹ کھڑے ہیں. تو اس لیے جو یہاں کے اوپر ہرٹ ہوئے, جو یہاں پہ پریسٹیج کو چوٹ لگی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ جنریشنل ہے, کانسیکوینشنل. ورلڈ آرڈر کا اگر ہم سوئچ کی بات کرتے ہیں تو دس از دیٹ. بالکل دیکھیں ورلڈ آرڈر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مومنٹ ہے جو 79 کے اندر جب پولر بیئر انٹر ہوتا ہے افغانستان کے اندر. یہ گورباچوف امریکہ کا کسی حد تک آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے طاقت اس کی ریسیڈ ہو رہی ہے اس میں سٹیپ ڈکلائن آپ دیکھیں گے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کے ٹاپ ناچ پولیٹیکل کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہیز بین فریکچرڈ, ہاں کلیپس کر چکا ہے ٹیکنیکلی. وہ کہتے ہیں شاید وہ چیز ابھی ہم نہ دیکھیں, لیکن وہ کہتے ہیں دیٹس ویری مچ ان دا پکچر, کہ یہ چیز ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں ایک ایسے وقت کے اندر جب اکراس دی اٹلانٹک ایک رفٹ آ گئی ہوئی ہے. آپ چیک کریں کہ یہی ایران ہے جس کے اندر امبیسی کھولنے کی بات کر رہا ہے اسپین. یہی ایران ہے جس کے حوالے سے پورے کا پورا یورپ, پرٹیکولرلی اٹلی, آسٹریا. اب دیکھیں اٹلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنی ہارڈ لائنر ہے, اسلاموفوبک ہے, جارجیا میلانو کتنی پرو امریکن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی فین ہے, نیتن یاہو کی بڑی ہے, اس کی مودی کی. اس کے باوجود وہ کہتی ہے ریڈ لائن کراس کی اسرائیلیوں نے, اور اسرائیل کے لیے نہ ہماری ایئر اسپیس ہے اور نہ ہمارے اڈے ہیں فضائی ہے. اسپین کا کہتا ہے ہماری بندرگاہیں کیا, ہم کنٹونمنٹ تمہیں استعمال نہیں کرنے دیں گے. یورپ کو یروشلم نے کھو دیا اس جنگ کے اندر ہے. ڈراسٹک امپلیکیشن ہے اس چیز کی. اور جو ان کا معاہدہ تھا کمیشن کے تحت, جس کے تحت انہوں نے فری ٹریڈ وہاں پہ کرتے تھے, پریفرینشل ٹریڈ ہے, ختم ہوگی پریفرینشل ٹریڈ بھی آج کے بعد ہے. اور یاد رکھیں وہ پابندیاں کس پہ لگانے لگے ہیں. انہوں نے کہا صرف ہم ان آباد کاروں پہ نہیں لگائیں گے جو ویسٹ بینک کے اندر ہیں, ہم بزالل سموٹریچ پہ لگائیں گے, بین گویر پہ جو جینوسائیڈل ریٹرک کے ساتھ آتے ہیں. اور اگر اور اس کے اوپر تو پہلے پابندی لگی ہوئی ہے ICC کی, یہ تو گزر کے وہاں سے جا نہیں سکتا. تو یاد رکھیں اس وار کی جو امپلیکیشنز ہیں اور جو ریپرکشنز ہیں وہ ڈیکیڈز لانگ ہیں. اگر آپ اسے گلف GCC کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں گے تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. تھنگز ول نیور بی دا سیم اگین. تھنگز آر آلریڈی ناٹ دا سیم اگین. اور آپ اگر ہم US کی ڈومیننس کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا اس میں اندر ایسپیکٹ جو آپ نے چائنا کے حوالے سے دیا تھا وہ تو پیٹرو ڈالر بالکل ہے, پیٹرو ڈالر کا ڈکلائن ہے. بالکل یہ تو ہو گیا معاشی طور پر ڈکلائن ہے. 750 ان کی ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا میں, کسی کنٹری کی نہیں, 80 ملکوں میں 1,70,000 فوجی ڈپلوائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس بیس کے اوپر بھائی؟ آپ نیٹ سیکیورٹی گارنٹر تھے, آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, تو کیا آپ دے پائے GCC کو؟ پوری دنیا نے اس ٹیمپلیٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 13 ملٹری پوسٹ ہیں اور انہی کے بندے 22,000 جو ہیں وہ BNB وہ جو ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں, اس کے بعد ان کے دفتروں کے اندر چھپ رہے ہیں, اور وہ ساری کی ساری نہ صرف پوسٹ گئیں, ان کی بیٹریز اڑا کے رکھ دیں. تھرڈ ان کو منگوانا پڑ گیا وہ سسٹم جنوبی کوریا سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی ٹویٹ چیک تو کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کس سے گلا کر رہے ہیں؟ ہو ہی واز سپوز ٹو بی پروٹیکٹنگ. اور بھائی اگر یوکرین نے ہی جا کے لڑنا ہے وہاں پہ, اگر جاپان نے ہی جا کے ادھر لڑنا ہے, تو تم لوگوں نے ایمفیبیس شپ کھڑے کیوں کیے ہوئے تھے وہاں؟ ایئر بون ڈویژن کیوں ڈپلائی کی ہوئی ہے؟ 45,000 بندہ جنوبی کوریا میں کیوں ہے؟ اگر نارتھ کوریا کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنے لڑنے کے قابل ہوتے تو وہ کرنا لیتے. تمہیں نیوکلیئر امبریلا کیوں تم سے لیا ہوا جاپان نے؟
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے امریکہ کے ساتھ کیا نا, آپ یقین کریں وہ ٹیمپلیٹ یاد دلاتی ہے مودی. جس طرح اس نے سیکولر کریڈینشل ختم کیا نا انڈیا کے, جو میک اپنا وہ کہتا ہے میک ان انڈیا برباد کر کے رکھ دیا پورے کے پورے انڈیا کو اس نے. تو یہ وہی چیسٹ تھمبنگ, اور یہی پرابلم ہے اسماعیل صاحب پاپولزم کا. پاپولزم جو ہے اس کی کاسٹ ہے جو امریکنز پے کر رہے ہیں, جو انڈیا نے پے کی, جو کہانی اس نے سنائی ہوئی تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. بازاری سڑک چھاپ زبان استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان ہیپنس ٹو بی دی پروٹیگنسٹ آف پیس اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم امن کے سفیر ہیں اور وی ہیو ان دا پکچر فار آل رائٹ ریزنس. دیکھیں میری لیونگ میموری میں اس لیول کا میں نے میگنیچیوڈ کا اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ دیکھا ہی نہیں کبھی ہے. یہ ڈیفائننگ ڈپلومیٹک موومنٹ ہے پاکستان کا, جس کے اندر پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. آپ دنیا کی ایک ذمہ دار نیوکلیئر جو ہے اسٹیٹ کے طور پہ آئے ہیں, اور آپ فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر نہیں ہیں, یو ہیپن ٹو بی دا اسٹیک ہولڈر ایز ویل. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے بارڈر کے دوسری طرف ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو پرو اسرائیل ہو. آپ سوچیں نا, پہلے ہی ویسٹرن بارڈر انگیج کر کے وہاں پہ چوکیداری کر رہا ہے, یہ مودی ادھر کو آ گیا مورچہ بنا کے, اور ایسٹرن بارڈر بھی وہ بھی ہاٹ ہے جب سے بنا ہوا. تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان نے نہ صرف اوائڈ کیا تھرڈ ورلڈ وار, بلکہ اس وار کو جو سیکٹیرین رنگ دینے کی اسرائیل کی کوشش تھی, ہم نے اس کو نیوٹرلائز کیا. ہم نے بار بار جو ہے وہ انہیں یہی کہا کہ آپ ریسٹرینٹ کریں. سعودی عرب کو کہا ہم نے اس کے بعد بیک چینل دیکھیں, تمام گڈ آفیسز پاکستان نے ایگزاسٹ کیے, اپنے ملٹری ڈپلومیسی بھی ہم نے کیا, ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن شپ تھے, اور اس کے بعد جتنا ہمارا فارن آفس ہے اس نے پیچھے شٹل ڈپلومیسی کی, پراکسیمیٹی ٹاکس کہتے ہیں. اور تھوڑا سا ہم اگر پیچھے آپ کو میں لے کے چلوں تو ایسا نہیں, یہ نو ڈاؤٹ یہ تو میسو تھا, اٹس اے ہیوج جائگینٹک, لیکن 1972 میں بھی تو ہم نے یہی کیا. رچرڈ نکسن کی ملاقات نہیں ہم نے کرائی ہے, اس طریقے سے وہ پہلے وزیر خارجہ کو لے کے گئے ہینری کسنجر کو, پھر یہ ہے, تو وہ بگ مومنٹ تھا. بلکہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹ ٹینیور کے اندر 2016 میں ان کو طالبان کے ساتھ دوحہ میں ہم نے بٹھایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو آج اسی کو فیس سیونگ بھی ہم نے دی, اور دنیا کا چہرہ مسخ ہونے سے بھی ہم نے بچایا. اور جب سعودیہ نے یمن کے لیے فورسز مانگی اس ٹائم بھی پارلیمنٹ سے اگر اپروول نہیں, پارلیمنٹ سے 2015 میں ہم نے اپروول بالکل ایسے ہے, تو وہ بھی ہم نے کیا. سو وی ہمارا نا اصل میں اسمارٹ انف ہے, لیکن اصل میں ہم سیلف ہیٹنگ پاکستانی ہے نا, یہ تھوڑا سیلف ہیٹنگ پاکستان. اس کے اندر نا 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. ایک تو آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا, تو انڈیا کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. یو ایس کے ڈکلائن کی ہم اگر بات کرتے ہیں انڈیا کے ایسپیکٹس کے اندر, تو انڈیا کی تو بدقسمتی از ناٹ دا رائٹ ورڈ, کیونکہ یہ بڑا ان کو آسان سے ہم چھوڑ دیں گے, ان کو لیوریج دے دیں گے, بیکاز اٹ از اسٹوپڈیٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور ٹو تھنک آف اٹ کہ کس طرح سے جنگ سے 3 دن پہلے مودی صاحب گئے وہاں پہ, اسرائیل پہ لینڈ کیے, ان کی اپنی نیتن یاہو اپنی بیگم کے ساتھ آئے, ریسیو کیا, اور وہ پوری ان کے ہینڈ شیکس اور ہگز, وہ پوری پکچرز گئیں, اور انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں, وی ہیو اے کامن انیمی ان دا ریجن, اینڈ دے ہیو کامن فرینڈ ایز ویل, ایپسٹین. They have a common friend as well. And worst was they tried کہ common friend ادھر طالبان کو بھی بنائے, لیکن خیر. اور یہ تینوں پرایا اسٹیٹ ہے, تینوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا, اچھوت ہیں. طالبان کا رجیم دیکھ لیں, ویسے رجیم نہیں, وہ تو مافیا گنڈے ہیں, قابض ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کو دیکھ لیں, اور تیسرا اسرائیل. تینوں پرایا اسٹیٹ. یہ تمہاری 12 سال کی محنت ہے, مودی کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل 12 سال کی محنت. اور انڈیا کی تو بڑی پالیسی تھی جس کے اندر یہ کوآپریشن کرتے تھے, ریجنل لیول پہ ایٹ لیسٹ کوشش کرتے تھے, اور کہتے تھے ہمیں ہائفنیٹ نہ کرے پاکستان کے ساتھ, ہمیں انڈیا کے ساتھ کرے, ہم چائنا کے ساتھ, ہم چائنا کا کاؤنٹر ویٹ ہیں, اور پیسیفک ریجن کے اندر کوارڈلیٹرل گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, جاپان ان کے ساتھ ہے. اسٹیٹ لیول پہ انہوں نے ایران کو کنڈیم کیا, اور حالت یہ تھی کہ جب کوئی نہیں آیا تو ملا متقی کو تاج محل دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں, یہ حالت تھی. ان دونوں میں کامن ایک ہی مشترک ہے, طالبان اور ان کے اندر شدت پسندی. ادروائز وہ تو اسلاموفوبی, جو ان کا رائٹ ونگ نیشنلزم ہے نا, وہ بھی بہت وہ ونڈکٹیو ہیں بہت زیادہ. دیکھیں آپ دیکھیں نا, آج اگر انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنانے والی ٹیم آ جائے, یہ تو اسے مار کے رکھ دیں, مار دیں. مطلب امبیدکر ان کو تو مار دیں. یہ گولوارکر سروارکر کے ماننے والے ہیں, کیا حشر کر دی ہے اس خوبصورت انڈیا کا جس میں ڈائیورسٹی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی نہیں کیا, DEI اڑا دی ہے, نہ ڈائیورسٹی ہوگی, نہ ایکویٹی ہے, اور نہ انکلوزیوٹی ہے. تو کیا کر رہا ہے وہاں پیٹ ہیگسیت ہے, پیٹ ہیگسیت یہی تو کہہ رہا ہے. اور تو ییل یونیورسٹی, آئی وی یونیورسٹی سے پڑھ کے فوج جو پیشہ ورانہ طور کے اوپر دنیا پوری کے اندر شوکیس کرتی ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو ابائڈ بائی کرتے ہیں ڈیورنگ وار ہے, تو پینٹاگن میں دعائیں کراتے پھر رہا ہے, تو نظریاتی لشکر بنا رہا اسے. تو نے کیا دیکھے نا, زومبیز بنا کے رکھ دیا ان کو, انہیں کہتا ہے کہ تم لیتھل ہونے چاہیے, تمہارے پیٹ کیوں, ان کی باڈی شیمنگ کرتا, فیٹ شیمنگ کرتا ان کی ہے. اور کس طریقے سے دیکھیں وہاں پہ فوجیوں نے کیا کیا ہے, کانشینس آبجیکٹر کے دعوے دائر کیے ہیں,
اور تھنک ٹینک کہتا ہے آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا, اتنے لوگ آگے ہیں. انہوں نے کہا یہ غیر اخلاقی غیر قانونی جنگ ہے, ہم انٹرنیٹ کے اوپر تھے گیرالٹ فور کے اندر جب انہوں نے نیٹ ہمارا چھین کے موبائل چھین لیے اور کہہ دیا فیس بک استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اسی وقت ٹوما ہاک پھینکا تھا میناب اسکول پہ. 2015 کی تم دیتے ہو امیجری اے آئی کو ہے, اور اس کے اندر جو ہے میناب اسکول جو ہے وہ اور IRGCC کا جو کوارٹر ہے وہ سب اکٹھے ہیں, وہ مار دیتے ہیں, ڈیسیمیٹ کر دیتے ہیں. سمبلزم بڑا میٹر کرتا ہے اسماعیل صاحب, اسی لیے پورا جو آیا تھا وفد ڈیلیگیشن ہے وہ میناب 168 تصویریں لے کے آئے تھے, کیونکہ ایران کے اندر سمبلزم کی اور یہ چاروں PhD تھے گلوبل ہے, لیکن ایرانین قوم جو ہے سمبلزم کے اوپر کھڑی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے ایرانی صدر نے امریکن قوم کو جو خط لکھا ہے اس پہ مقدمہ مسلمان کے طور پہ نہیں پیش کیا, تہذیبی مقدمہ پیش کیا. انہوں نے کہا ہم نے ماڈرن ہسٹری میں کبھی کسی پہ اٹیک نہیں کیا, لیکن جس نے ہم پہ اٹیک کیا ہے ریسٹ از ہسٹری. اب پڑھ کے دیکھ لیں ہم نے 6000 سال کے اندر کیا کیا. اور ایک ایسی قوم جس کو آپ لیبل کرتے ہیں شدت پسند ہیں اور دھکیان اسی قسم کی ہے, سچ این انفیئر کریکٹرائزیشن ٹو میک ہے. تو ہمیں نیریٹیو شیپ کرنے کی چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی کوئک ایگزامپل دیکھ کے تو ہم اگلے کویشچن پہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہیڈ لائنس کیا چل رہی تھی, JD وینس امریکہ واپس روانہ ہو گئے, انہوں نے کہا ریڈ لائن جو ہے ہم نے بتا دی ہیں. ہم خبر اس طرح شروع کیوں نہیں کرتے, باکر کالیباف ایران روانہ ہو گئے, انہوں نے امریکہ کو یہ کہہ دیا آپ نے ضرور ہیجمن بنا کے ہی انہیں رکھنا ہے خبروں کے اندر اوپر ہے, ٹھیک ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ کیا کہتے ہیں, ہسٹری لفظ کس کا کہاں سے نکلا ہے, ہز اسٹوری, مرد کی اسٹوری. دیکھیں ڈبنک کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو اولڈ چلتے آ رہے ہیں نا گرینڈ نیریٹیوز ان کو ہے. ہاں تو مجھے لگتا ہے آپ اگریسر کو وکٹم نہ دکھائیں اور وکٹم کو جو ہے وکٹم ہی رہنے دیں. یہاں کے اوپر ایسے بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ سب کچھ اویلیبل ہے اور ایک کنٹری نہیں مان رہا اور اس کا نام ایران ہے. بھائی وہ ڈیفائنس کے اندر اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن انہیں نہیں دے رہے, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس نہیں دے رہے جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر انہیں دیتا ہے. NPT پہ سائن نہیں کیا انہوں نے, آپ NPT پڑھ کے دیکھ لیں. NPT کیا کہتا ہے, سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حصول جو ہے الاؤڈ ہے. وہ بھائی وہی تو وہ کلیم کر رہے ہیں. اور پھر NPT دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں NPT کہتا ہے 5 ملکوں کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. اور بھائی آپ تو کہتے ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر سائز اور اسٹرینتھ میٹر نہیں کرتی, سارے کنٹری برابر ہیں. تو پھر P5 کیا ہے. دیکھیں یہ سارے کا سارا ویسٹرن ہیجمنی تھی 1945 کے بعد. ہم پڑھاتے ہیں IRF, تو ہم کہتے ہیں ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. وہ 80 سال کا سسٹم بینیفیشری یہ بینیفیشری تو سسٹم کے. آپ مجھے بتائیں کیا جاپان اور جرمنی طاقت میں فرانس اور UK سے بھاری نہیں آج؟ وہ کہتے ہیں لیٹ اس ان کہ P5 کا کیا کرائٹیریا ہے, معاشی طاقت. وہ کہتے ہیں ہم بڑی مائٹ ہیں, ملٹری ہماری بڑی ہے, اب تو ہمیں لے لو. تو دیکھیں پورے کا پورا سسٹم کے پہ کوشچن ہو رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے یہ, اٹ نیڈس ٹو بی سگنیفیکنٹلی ری ڈیزائنڈ اور اوور ہالنگ اس کی ہونی چاہیے. 100% اوور ہالنگ ہونی چاہیے. اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز رولز بیسڈ آرڈر, دیر از نو سچ تھنگ ایز رول بیس ہوتا غریبوں کے لیے, پاکستان غریبوں کے لیے. آپ اسکولوں پہ بام مار رہے ہیں, دیٹس جسٹیفائڈ. آپ لوگوں کو شہید کریں, دیٹس جسٹیفائڈ. ڈی ہیومنائز کریں یہاں پہ. ایون ابھی لیبنان کے اندر بھی وائل دا نیگوسیشنز ور ان پلے, انہوں نے 600 بچہ شہید کر دیا. اگر 1 ملین ڈسپلیس ہوا ہے تو 0.4 یونیسکو رپورٹ کرتا ہے جس میں سے بچے ہیں. اور دنیا کی ہیڈ لائن میں کیا آ رہا ہے, برینٹ کروڈ کی قیمت زیادہ میٹر کر رہی ہے ہیومن کاسٹ کی. اب آئرنی چیک کریں, میٹر نہیں کرتی وہاں. اب دیکھیں وہ زوم ان کر کہاں پہ رہے ہیں. اچھا اس کے اندر نا ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کی ہپوکریسی جو ہے, ان کی ڈیول فیسز جو ہیں اس کے اندر. آپ نے ریڈ لائن نیگوسیشن کے اوپر آئے, دے ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ. 70 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے آئے, اور دیٹ شوز اے لاٹ کہ کس اعتبار سے وہ لوگ آئے تھے اور کیا سوچ لے کے آئے تھے. آپ نے ان کو وہی جا کے دو کہہ دیا کہ آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولیں. ایک آپ کی شکی ہے آگے جو آپ کی ریڈ لائن تھی اور جو کبھی تھی ہی نہیں, 18 سے تھی ہی نہیں, اور آپ نے کہا ہینڈ اوور کر دیں انریچڈ یورینیم. کیوں کریں یار وہ ہینڈ اوور؟ وہ بھائی وہ والی بات ہے. آپ پھر وہی سرنڈر کا ڈاکومنٹ رکھ رہے ہیں. بھائی وہ اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ٹیم لے کے آئے, وار فیلڈ کے اندر نہیں ہو سکا, سرنڈر نہیں کروا سکے, تو آپ نے کہا ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں گے اور پھر ترلا ڈالیں گے کہ ہم سے یہاں پہ وہ کر لو سرنڈر. اور جو جنگ جیت چکا ہوا ہے میدان میں وہ ٹیبل پہ جنگ ہارے گا. دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش کی JD وینس نے کہ کسی صورت میں فوٹو اپرچونٹی میں ساتھ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج تمہیں نہیں لینے دیں گے اپنے ملک میں, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں دے آر ویری مچ ٹھیک ہے نا, رائٹ آف دا کارنر بالکل, کہ اب تم لوگ اس کو ایگزاسٹ کر لو. ہے میرے خیال میں جو ڈیفائنس شو کیا ایرانین نے, اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ جنگ کو ابھی بھی طوالت جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کا تو گھر ہے, وہ تو ان کا تو ایک ہی ایجنڈا کیا ہے, سروائیول. انہوں نے اس جنگ کو نہ صرف سروائیو کیا, دیکھیں انہوں نے ایک پیراڈائم شفٹ لے کے آگے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اکنامک ریزیلینس کی وجہ سے 47 سال کا ہمارا رجیم تھا, ہم نے گلوبل سپر پاور کو یہاں پہ ڈچ کر دیا, ریجنل ہیجمن کو, دونوں نیوکلیر پاور ہیں. اور دیکھیں آج یورپ کس طرح دیکھ رہا ہے. یورپ اپیز کر رہا ہے ایران کو, پیسیفائی کر رہا ہے ایران کو, ہے ایسویج کر رہا ہے ایران کو, ہے اور امریکہ کو کیا کہہ رہا ہے, بی سیریس.
शट अप कॉल दे रहा है वहाँ के ऊपर है, और इस जंग के बेनिफिशियरी कौन है? चाइनीज़ और रशियंस है, और रशियंस के ऊपर तो आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी थी है। वो तो अब वो आपको पता है वो जंग कंक्लूड कर रहे थे, लेकिन इनकी वजह से जंग अब मजीद आगे चलेगी, यूक्रेन की भी है, क्योंकि आपने जब उनको कह दिया कि आप पे एम्बार्गो उठ गई है तो तेल बेच को जब पैसा लगाएंगे जंग को फाइनेंस करेंगे ना। इसी चीज़ की वजह से आप दुनिया पर टैरिफ लगा रहे थे, इंडिया के ऊपर भी है। मतलब आई वॉज प्रीटी मच ओके विद, ठीक है कि मोदी को लगे, और इंडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, हम जब भी बात कर रहे होते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर हम गवर्नमेंट को डील कर रहे होते हैं, आवाम को नहीं कर रहे होते। और फिर भी अगर फिर भी बहुत एक्सट्रीम कर दिया। हाँ, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर फिर भी गोडी मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर आने वाले लोगों को बता दें, जेडी वैंस उसी नूर खान एयर बेस पे उतरा था जिसको आपने कह दिया कि उसे उड़ा दिया गया, उसको तबाह कर दिया था। तबाह कर दिया गया। हाँ, और लाहौर की बंदरगाह जो है हम ढूंढ रहे हैं आज तक, क्या सुबह शाम मैं ढूंढता हूँ वो मिल जाए। अगर मिल जाती तो शायद नहीं पे आ जाते पानी के जरिए से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसमें हम ग्लोबल जब आपने एस्पेक्ट ना 3-4 अब डिस्कशन के अंदर इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं कि अगर आप बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा, अब जिस तरह मैं क्विकली अगर मैं इनको समराइज़ करने की कोशिश करूँ, हमने चाइना की बात की, आपने कहा द ओनली विक्टर्स आर चाइना एंड रशिया इंक्लूडिंग ईरान एंड पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान और ईरान से पहले चाइना के ऊपर तो हमें क्यों ये में ईरान डज नॉट नीड टू स्टॉप द वॉर, ईरान डज नॉट नीड टू गो इनटू मीडिएशन और सीज फायर, बिकॉज पीछे से बैकिंग चाइना ने की, थोड़ी नहीं की, बहुत ज़्यादा की। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं 2-4 चीज़ें अगर कोट करूँ तो एक तो उनका 25 ईयर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम था, $400 अरब का, $400 अरब का 25 साल का पेट्रोल उन्होंने लेना था 2021 का, 140 अरब का उन्होंने तेल लिया वहाँ से, जो कि युआन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं सस्ते दामों पर, और 80% तेल इनका उठा रहे हैं, 80% तेल इनका उठा रहे हैं। उसके बाद पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन के अंदर अगर जो आपकी शिफ्ट आनी है, SCO के अंदर उन्होंने लेके डिप्लोमेटिक एसोसिएशन खत्म की, ब्रिक्स का मेंबर जो है इसको वो बना दिया भाई, जो ग्लोबल ब्रिक्स से अचीव अभी डायरेक्टली नहीं करा सके, यहाँ से इनडायरेक्टली वो उन्होंने अचीव करवा रहे हैं। उसके अलावा मिलिट्री एस्पेक्ट के अंदर भी मिलिट्री एस्पेक्ट के अंदर भी हमें तो एक तो उनके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील नजर में आई ना, बेडू 3 कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट, उसके बाद लियो और फिर लियो जो है लोअर अपना के अर्थ ऑर्बिट, दोनों सैटेलाइट के थ्रू इतना शानदार उन्होंने उनका सिग्नल बनाया कि हाईली प्रिसीजन होने के साथ साथ डिटेक्शन के अंदर ही मसला। और हवावे लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर दोनों दे रहे थे, रशियंस भी पूरी सपोर्ट। रशियंस क्या दे रहे थे? रशियंस दे रहे थे ड्रोन, तो उन्होंने बाद में भिजवाए हैं, ड्रोन्स तो बाद में गए, क्योंकि ये चीप ड्रोन इंटरसेप्टर्स भी तो इन्होंने दिए थे, इन्होंने दिए थे। लेकिन वहाँ से एक चीज़ जो लोग भूलते हैं, जो कि बड़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और ऑफ द ओपिनियन कि अमेरिका ने पिछले 12 दिनों की जंग के अंदर B2 गए, और बाकी इस दफ़ा भी शुरू के अंदर पहले 2 हफ्ते के अंदर जहाज़ जाते रहे, इम्यूनिटी से घूमते रहे, कोई गिर नहीं रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि 24 से 48 घंटे के अंदर टोमाहॉक्स भी गिर रहे हैं, F-35 भी डैमेज हो रहा है, F-15E जो है उसको भी गिरा रहे हैं, F फैमिली पूरी गिरा दी, F-15E, F-816, F-18, F-30 पर तुम्हारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हिट की है। टेक्नोलॉजी कौन हिट कर सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी हिट कर सकता है? और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो जो उनका एक पायलट गिरा था ना, मार्केट पे उस पे जुआ सबसे ज्यादा लगा कि किसके हाथ लगेगा अमेरिका। और देखें उसको निकालने में 155 तैयारे आपने भेजे, 64 फाइटर जेट्स थे, और उसको निकालने की प्राइस पता है वो क्या है? उसको निकालने की प्राइस जो है $49 करोड़, $49 करोड़ एक फौजी को के हाथ ना लग जाए। अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमने नाकाबंदी कर दी, और नाकाबंदी तो ईरान ने करके रखी है स्ट्रेट हॉर्मज़ की, तुम नाकाबंदी पे नाकाबंदी कर रहे हो। और ये तो इकोनॉमिक सैंक्शन का वो पैटर्न है जो 1979 से ऑनवर्ड वो देख रहे हैं। वो तुमने तो बूट्स ऑन ग्राउंड करने थे, डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहे थे, तुम्हारे एम्फिबियस वॉर ट्रेंड मरीन्स जा रहे थे वहां पे, तो कहते थे मेडिकल कोर के तहत वहां के ऊपर हमने ब्लड बैंक्स जो है डिस्पैच कर दी हैं, एयरबोर्न डिवीजन इब्राहिम लिंकन के वो अभी तक नहीं आया, बिल्कुल है। और गिराल्ड फोर्ड क्या वो ठीक हुआ? $13 बिलियन का जहाज है जिसकी लॉन्ड्री में खुद ब खुद आग लग गई, जिसको ट्रंप ने खुद कहा कि हर 32 सेकंड बाद हमारा जहाज उड़ रहा था और 17 डिफरेंट एंगल से उस पर हमले कर रहे थे। असल में ना वो उसी हैंगओवर में, उसी फैंटम के अंदर जो मैंने ग्रेटर स्ट्रॉन्गर बिगर है, तो आज फिर किस तरीके से इंडिजिनस ग्राउंड पे इन्होंने काम किया। और आपको पता इसी वजह से कि उन्हें पता था हमें तो कोई फुट होल्ड नहीं मिलना जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए, इसीलिए बैरज जो फेंकेंगे अच्छा है जाके गिरे, इसीलिए मिसाइल पे काम किया। देखिए 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज के अंदर जहाज कहाँ से रिफ्यूलिंग करवाएगा, ठीक है, जाके आना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिसाइल पे काम किया। और अभी भी देख लें अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया कहती है इनके डिप्लीट कर गए अपना, जितने टोमाहॉक्स तो रही कोई नहीं बच, ठीक है, बचे ही नहीं है ना यूरोप के अंदर ना वहाँ पे। और उसके अलावा जितने गोदाम है उसके अलावा ना टोमाहॉक है ना पैट्रियट इंटरसेप्टर्स
آپ کے پاس ہیں, لوجسٹکلی آپ ایگزاسٹ کر چکے ہیں, لیکن ایران کے حوالے سے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کے پاس میزلز کتنے ہیں اور ان کے پاس ڈرونز کتنے ہیں. 80,000 کے قریب وہ کہتے ہیں ڈرونز ہیں ان کے پاس ہے, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں 2,000 سے 3,000, لیکن اس پہ بھی ایمبیگوٹی ہے. 1000 ٹن سوڈیم پرکلوریٹ چائنا نے دیا, بالکل ہے, وہ چائنا سے تیارے آئے ہوئے تھے جو خبریں شروع میں آ رہی تھیں, ان کو روک لیں. پھر ٹرانسپونڈر بند کر کے وہ دے کے گئے. S-400 کا رشیا نے 2019 میں کہا کہ ہم نہیں دے رہے, بالکل. اب دیا یا نہیں دیا ثابت کر لیں کہ نہیں دیا. سر کیسپین سی سے کس ایکسس ہے, وہی 5 ملکوں کا لگتا ہے, انٹرنیشنل واٹرز والا تو ہے ہی نہیں, مانیٹری ہو ہی نہیں سکتی, سیٹلائٹ تو ایزی ایکسس ہے, میپ کے ذریعے آپ کھول کے دیکھ لیں جا کے. اچھا, اس ساری چیزوں کے اندر یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے, لیکن وہاں پہ جو اصل اپنا سینٹر آف گریوٹی اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے, اور وہ کیا, ان کی عوام. نیشنل کریکٹر دیکھے آپ نے اسماعیل صاحب کہ وہ لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے, برج پہ کھڑے ہو گئے, سامنے کھڑے ہو گئے. ہاں, انہوں نے کہا کرنا تو کرو, لے آ کے یہ پاور پلانٹس پہ جا کے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے تو امریکن بھی ہو گئے لیکن وائٹ ہاؤس کے باہر, وائٹ ہاؤس کے باہر انہوں نے کہا بس بھائی نو کنگز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر ہے, تمہاری اگلے ہفتے سینٹ بلاک کرنے جا رہی تھی اس کی پارک, ابھی دیکھ لیے سینٹ لے کے آ رہی ہے. اور پھر اتنی پولرائزیشن تو رابرٹ پیپ کہتا ہے امریکہ کی ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوئی. اس نے کہا سول وار کا خطرہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, اور تم لوگ بات کرتے ہو امریکہ کے لبرل کریڈینشلز کی, لبرل ڈیموکریسی کی. قاسم سلیمانی کی جو بھتیجی ہے اس کو بیٹی سمیت پکڑ کے آپ نے ریووک کر دی ہے اس کا گرین کارڈ, اور اسے ڈپورٹ کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہو, اور وہاں علی لارجانی کی بیٹی اموری یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہے, لنگس کینسر کے اندر اس کی PhD ہے, اس کو اس بیس پہ نکال دیا کہ وہ اس کی بیٹی ہے, اور وہ بندہ وہ جس نے ایمینول کانٹ پہ کتاب لکھی PhD ہے. آپ کو پتہ یہ جو ابھی آیا ہوا تھا وفد ہے, چاروں کے چاروں PhD تھے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکٹری تھے ذوالقدر وہ بھی PhD, اور جو باقر کالیباف وہ بھی PhD, اور جو ان کا وزیر خارجہ ہے, میں نے بارہا اس کا ذکر کیا, وہ یونیورسٹی آف کینٹ UK سے پولیٹیکل تھاٹ میں PhD کر کے آیا, عباس عراقچی, ڈاکٹر عباس عراقچی. اور جو نائب وزیر خارجہ ہے وہ بھی PhD. اور ان چاروں کے بعد جو بیان جاری ہوتا تھا تہران سے ڈاکٹر بکائی, وہ PhD پبلک انٹرنیشنل لاء کے اندر ہے. ایک ایسی قوم کو آپ اسلاموفوبیا کے کانٹیکسٹ میں بتائیں گے کہ یہ ملا ہے, ہاں یہ ملا ہے, اور ڈیمونائز کرتے ہیں ان لوگوں کو ہے. اور پھر آیت اللہ مجتبیٰ جو ہیں وہ 13 اسٹوڈنٹ کو PhD کروا رہے ہیں, سپروائزر ہیں ان کے. تو ڈونلڈ ٹرمپ گنڈا تھگ موالی نیو یارک کا, اور آگے جو اس نے بھیجے ہوئے تھے یہاں کے اوپر ہے وہ دونوں جو ایسٹ تھے اسرائیل کے, جنہیں اس لیے بیچ میں لگانا ضروری تھا کہ چلو دنیا کوئی میسج چلا جائے کہ JD وینس جو کچھ کر رہا ہے وہ خود نہیں کر رہا, میرا بھی بیچ میں وہ ساتھ ہے. ایرانیوں کی جیت نہیں ہے کیا کہ انہوں نے کہا ان کی بجائے جو ہے ہم نے اس سے بات کرنی ہے. ہائیسٹ لیول کی ٹاک تھی فیس ٹو فیس 79 سے لے کے ٹل دس ویری ڈے, آج تک اتنی اس لیول کی میٹنگ ان کی ہوئی ہے. JCPO کے اندر آخری فوٹو شوٹ تھا جس کے اندر وزراء خارجہ آئے تھے, ادروائز سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر. JCPOA بھی نا ویسے ہمارے بڑی زیادتی والی بات ہے, جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سادے لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی سیز فائر تو ہوا نہیں. اور خدا کے بندو, ایک دن کے اندر میڈیشن میں کہاں جو JCPOA کی سے یاد ہے 2 سال چلتا ہے. تو میں اگر اپنے کیمرہ مین بھائی سے لڑوں نا تو ہم ایک دن میں صلح نہیں کر سکتے, آپس میں ایک دن میں صلح نہیں ہوتی. تو فیملی فیوڈ جو ہوتی ہے اس میں صلح نہیں ہوتی یار. اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایونٹ اگر ہے تو نیوکلیئر جو آپ نے چلایا. میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو یہ اتنا چیزیں اوور سمپلیفائی کر دی ہیں, لگتا ہے کہ بس بیٹھ گیا تو ختم کر کے اٹھیں گے. ایسے کیسے؟ اچھا ایون ہم یہ اتنی اوور سمپلیفائی ہوتی نہیں ہے. ابھی جو کہہ رہے تھے نا شیڈو کے اندر, سر جس طرح کہہ رہے تھے عثمان بھائی کہ شیڈو کے اندر اتنی چیزیں گلوبل آرڈر کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم تک خبریں پہنچتی بھی نہیں ہیں, پھر بعد میں لیکس ہوتی ہیں جو کنفرم ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے جو ہیں آپ کو ہینڈس مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر میں سر آربیٹریشن تو ہوتی نہیں نا, پلازیبل ڈینائبلٹی کے اوپر چلتے ہیں. میں ایک چیز کوٹ کرتا ہوں, جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہڈن آپریشن کی بات بھی چل رہی تھی اسی سارے معاملے کے اندر, بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی جا کے. اور کہ جس طرح پلازیبل ڈینائبلٹی کے اوپر چلنا ایسا نہیں ہو رہا, یہ چیز تو فار اے فیکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس ہے. اور ٹروتھ از دی فرسٹ کیجویلٹی ان وار. وار میں نہیں پتہ چلتا سچ کیا ہے, نہیں چلتا سر. ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی ان وار, بالکل ایسے ہی ہے. اور اسٹوری تو وکٹرز نے بتانی ہوتی ہے نا, تو اس لیے اس کا ٹائم ہے. ابھی یہ سیز فائر کے دوران میں جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ چل رہا تھا, اور انٹرنیشنل میڈیا جو US بیسڈ ہے اس نے رپورٹ نہیں کیا. تو کرنا ہی نہیں وہ رپورٹ. اچھا US بیسڈ میڈیا بائسڈ میڈیا ڈیورنگ وار, کیونکہ وہ فریق ہے, انہوں نے کرنا ہے, وہ نہیں کیا. لیکن باقی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا, آپ سرچ کریں گے, بلکہ آپ دور سے چھوڑیں, ہمارے انڈیا کے اندر بھی آپ کو کچھ دوست صاحب نظر آئیں گے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. بلکہ پروین سانی کو تو سلام ہے بھائی, ان کا بھی ایک نام کوٹ کرتا ہوں, وہ بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپریشن چل رہا تھا تو یہ تو رپورٹ ہے کہ نیتن یاہو ریچڈ آؤٹ ٹو JD وینس, ان کی 21 گھنٹے جب پاکستان میں ان کی کال پہ بات ہوئی. اس کے علاوہ کہتے ہیں ٹرمپ کی 6 سے 12 دفعہ کالوں پہ بات ہوئی, یہ بھی رپورٹڈ ہے. تو کہہ رہے تھے وہ اس دوران میں ٹائم لے رہے تھے, US آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹو ٹیک
बैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और उसके अंदर अपने 2 कैरियर्स भी भेजे इन्होंने, और उनको सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म को यूज़ करते टाइम दे वांटेड कि वो उनको जब इमेजरी से देखें तो वो सिविलियन शिप्स नजर आए, छोटे कमर्शियल वेसल्स नजर आए, और वो, लेकिन IRGC ने डिटेक्ट किया सर वो तैयार बैठे, जंग के बिडू उनके पास है, चाइनीज उनके पास है, रशिया उनके पास है। वो जो हमें खबर एक और मिली थी सुनने को, मैं 2+2 किस तरह करता हूँ कि खबर आई थी कि डिस्ट्रॉयर को उन्होंने टाइम दिया, इसकी फुटेजेस भी चलती नहीं थी कि लोग कह रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे सही है नहीं है, इट कुड हैव बीन हिट अप, लेकिन इरानियंस ने उस मूवमेंट को सबोटाज नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कहा इसको लेकर रेंज से बाहर चले 100%। उन्होंने फिर भी ये जो 2 वॉरशिप्स से इस दौरान के अंदर गए थे सीज फायर में, जिनको उन्होंने सबोटाज नहीं किया, दे हैव बीन सो रिस्पांसिबल, उन्होंने टाइम दिया कि 30 मिनट का आपको टाइम है, वापस चले जाइए। लेकिन इरानियन ने किसी स्कूल सिनागॉग को हिट ही नहीं किया, हालांकि 6 मुल्कों को उन्होंने अटैक किया, और इजरायली किस तरीके से अपना ना वो देख रहे हैं कि ये दफाई और रियासती ढांचा है, किस तरह उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेसिमेट वहां के ऊपर किया। देखिए एट द टाइम नेगोशिएशन रिलीजियस बारबरिज्म हमने देखा जी, जब वो लेबनान पे बॉम्बिंग करी जा रहे हैं, रिलीजियस बारबरिज्म ये लोग हैं, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, और ये अभी MIT से पढ़ा हुआ है। और जिस तरीके से तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन, जंग, लेबनान तो कीमत चुका रहा है, जो स्ट्रैटेजिक डिफीट हुई है इसराइल को ईरान के अंदर है। तुम 40 साल से कहानी कह रहे थे, मैं 40 साल से कोशिश कर रहा था इस जंग की, 40 दिन में खत्म होगी। ये है ईरान जिसे आपने उस तरीके से गेज नहीं किया। और आपको इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताऊं कि वो रहबर मुअज्जम का जो है जनाजा आप पढ़ेंगे, 149 दिन के बाद हसन नसरुल्लाह को जब दफन किया गया था 5 महीने बाद, और अब 40वां आगे हो गया हुआ उनका, पूरी कौम सड़क पे थी। 2 जनाजे पढ़ने उन्होंने, एक अमेरिका के उस शीयर एरोगेंस का, ख्यूबरस का जिसके साथ आए थे, और दूसरा रहबर मुअज्जम के साथ उन्होंने। देखें ये ईरान है, ईरान किश्वर माँ, जिसके हिस्ट्री नहीं पता, जोग्राफिया नहीं पता, लोगों का नहीं पता, और फिर जिस कैलिबर के वो लोग हैं। आप मुझे बताएं कहाँ फुटेज हैं जो इरानियन भाग रहे हैं। आप अभी चले जाएं इजिप्ट के अंदर, अमेरिका की एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो $20 था ना एग्जिट का किराया, वो $120 हो गया, क्योंकि इजरायली अमेरिकन भाग रहे थे। रफा क्रॉसिंग तो बंद पड़ी थी, दूसरी तरफ से भाग रहे थे कि वहाँ से शर्म शेख के एयरपोर्ट से निकले। टैक्सियों ने ओवर प्राइसिंग कर दी कि उन्हें पता था जान के लाले पड़े हुए हैं इन्हें। देखें जी, ये खैबर शिकन इस ऑपरेशन का कोड नेम था। ये हैदर की और मरहब की जंग है, और ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये दोबारा से सामने आएगा, और ये आमने सामने आके रहेंगे। और इरानियन ने जितने बैरज फेंके हैं, तकरीबन 103 के करीब उन्होंने वेव्स फेंकी हैं। उसमें से जो लीथल वेव्स उन्होंने फेंकी है ना, उनके नाम भी उन्होंने उसी तरह से रखे हुए थे। एक का नाम रखा हुआ था खैदर करार, जो उन्होंने फेंका है वहाँ के ऊपर, डिमोना के ऊपर। और फिर उसके अलावा एक है कि अदरिकनी या इमाम ज़माना, वो उन्होंने फेंका है हाइफा के अंदर है। ठीक है, तो देखें वो पूरे क्लियर है, ठीक है ना, वो शुरू से लेके आखिर तक है। और देखें फ़िक्र है ना असल में उनकी है, और फ़िक्र का ताल्लुक जो है उसके साथ है। यही उन्होंने कहा, रॉबर्ट पेप जो थे वो किसी मीटिंग के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यही बताया गया कि उन्होंने कहा काश ये करबला का लफ्ज़ अपनी कानों में से को सुना देता कि बिगर, ब्यूटीफुल, इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती थी। वहाँ पे भी बंदे कम थे, सब कुछ था, लेकिन असल में विजनरी लीडरशिप होती है ना। तो इमाम आली मकाम जो है वो जो उन्होंने किया, उसी के तहत जो है ये पूरे का पूरा फ़लसफ़ा यहाँ के ऊपर चल के आता है। तो देखें, हुसैन ने तो ईरान ने तो हैरान करके रहना है, क्योंकि ये है हुसैनी। और जो कूफी हैं वो तब भी कूफी थे, वो अब भी कूफी रहे। 100% आप डिनाई नहीं कर सकते। देयर इज़ अ रीज़न कि ईरान का स्टांस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास बैकिंग जो है वो हुसैनी, और उसको आप निकाल ही नहीं सकते सर। इसीलिए दोबारा वे कर देंगे और हुसैनी पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा कि जो मौला अली के पास सबसे बड़ी कुव्वत क्या थी। वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी कुव्वत क्या, तो उन्होंने कहा जो मौला अली के पास थी वो क्या है, कुव्वत बर्दाश्त। ईरानी ऑब्जॉर्व करते रहे, ऐसा है कि नहीं, अटैक पे अटैक ऑब्जॉर्व करते रहे, लेकिन सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, बार बार हिट किया। और देखें वो डिफेंसिव मोड में हिट कर रहे हैं, कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक तो उन्होंने नहीं की ना। तो पूरी दुनिया ने देखा, मेरे ख्याल में उनका मुकदमा जो है वो ओपन एंड शट केस है, सबको पता है भाई, आप लोग देखें। सर जो इस्लाम का कहते हैं ना कि इस्लाम में गुफ्तार से ज़्यादा किरदार है, ये उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा नहीं है ये तो आप देखें एप्स्टीन में इरानियंस के नाम नहीं आए लीडरशिप की बात, बाकी सबके नाम आ चुके हुए थे। और देखें आपको पता है कि वो जो आयतुल्लाह थे अली खामनाई, वो साहिब दीवान शायर थे, मैंने कई दफ़ा कोट की उन्होंने गज़लें लिखी हुई हैं, और उनका खूबसूरत शेर ये है कि सर की कीमत कटने के बाद लगती है। वो कहते हैं बारगेनिंग लेवरेज बढ़ता है जब कट जाता है। तो आप ऐसे बंदे को जो है शहीद करके उस जश्न मना रहे हैं।
کر نہیں نہ سکتے سر. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو یہ لیز آن لائف انہیں مل گئی ہے اس کاز کو. کیا خیال ہے؟ وہ دوبارہ سے ایک طرح سے ریسرجنس ہے اس چیز کی ہے. تو آپ نے جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے آپ تو وہ کر گزرے. اگر طبی موت آتی نا تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی. یہ انہوں نے شہید کر کے امر کر دیا. اور میں بتاؤں انہیں بھی پتا تھا کہ میری موت قیمتی ہے, تو وہ تحفہ دیکھے گی اپنی قوم کو. اور دیکھیں جی جب لیڈر شہید ہوگا, حسین نے پورا کنبہ جو ہے وہ شہید کروایا تو جان کسی کی مانگی. کیا خیال ہے؟ ادھر جو ہے ابھی آیت اللہ مجتبیٰ نے تھوڑی کاسٹ پے کی ہے اس وقت آیت اللہ بننے کی, کہ بیوی چلے, پورا خاندان چلا گیا. کہاں ہے مسلم دنیا؟ دیکھیں ان پاپولر رجیم ہے GCC کنٹریز کے. آپ کوئی مجھے فوٹیج ڈھونڈ کے دکھائیں ان شہزادوں کی جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جو سہمی ہوئی ہے. ایرانی سڑکوں پہ نکلے یوم القدس کے اندر. کیا خیال ہے؟ آپ چیک کریں وہ ہارٹ سرجن جو ہے ان کا صدر مسعود پزشکیان, وہ کر رہا ہے گروسری کر رہا ہے اور لوگوں کو تسلی دے رہا ہے. علی لارجانی جو ہے وہ سڑک پہ, عباس سراقچی, دیکھیں وہ لوگوں میں سے ہیں اور لوگوں کے اندر ہی وہ رہیں گے اور لوگوں کے اندر ہی جائیں گے. US made early as well. ایران عراق وار کے اندر بھی اس ٹائم بھی صدام والی غلطی تھی کہ they expected. اور تب بھی پورا یورپ دیکھیں, ابھی تو ٹرمپ اکیلا آ گیا نا, تب پورا یورپ ویسٹ ساتھ کھڑا تھا. ایکسپیکٹڈ کہ لوگ ریوولٹ کریں گے. اور اس ٹائم کی خبر وہ آتی کہ جہاز جاتے تھے پیپر پھینکتے تھے, اور وہ پیپر جب آگے نیچے گٹیاں گرتی تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اپنی حکومت کے خلاف اعلان جہاد کرو, جنگ کرو, کھڑے ہو جاؤ, مخالف کھڑے ہو جاؤ. میں بتاؤں ان کی تو حالت یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کی, کردوں کو فون کر کے کہتا ہے خدا کا نام ہے کھڑے ہو جاؤ, وہ نہیں ہو رہے تم چلے جاؤ. اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں ویپن بیچتا ہے. اور کردوں کی شٹ اپ کال چیک کریں جو ایرانی کرد ہے, انہوں نے کہا وی آر ناٹ اے ہارڈ گن. دیکھیں 4 ملکوں کے بارڈر پہ کرد بیٹھے ہوئے ہیں, عراق کے, شام کے, ترکی کے اور ایران کے. لیکن ایرانی کرد ڈفرینٹ ہیں کیونکہ وہ 400 سال سے ایرانی سلطنت کے نیچے رہ رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ہے سنی, تو ڈبل منارٹی ہو گئی ہے. اور وہ تو بھائی رہے آٹومن امپائر کی سائڈ کے اوپر ہے, تو ان کے کمپیریزن نہیں ہے ان کا. ورنہ سر ان کی پراکسیوں نے حوثیوں کو دیکھ لیں, حزب اللہ کو دیکھ لیں. اور ابھی دیکھیں آپ انہیں پراکسی کہتے ہیں, وہ نت ڈال کے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے سال تمہیں معاہدہ کرنا پڑ گیا 24 مئی کو عمان کو ڈال کے امریکہ کو کہ یار ریڈ سی سے جو ہماری جا رہی ہے شپنگ ہے انہوں جان دی ہوا ہے, اسے ہٹ نہ کرنا, باب المندب نہ بند کر دینا. بالکل ہرمز تو لک کی بات, صحیح بات. اور پھر تم تو کہتے تھے کہ ہم نے حزب اللہ کا کلا کما کر دیا. ہاں حزب اللہ تو ختم کر دی تھی نا. اور جس لیول کے اوپر وہ تمہیں ہٹ کر رہے ہیں, اور ابھی یہ ایران ہے. تو ایران کی ریسرجنس, رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ جو نیو گلوبل آرڈر ہے نا اس کو جزوی طور پہ ایران شیپ کر رہا ہے 100%. اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی, دیکھیں جتنے وہاں کے ٹاپ ناچ اسکالرز ہیں, وہ مولڈرن ہے ایک ہے, وہ پڑھاتے ہیں کورنل یونیورسٹی کے اندر ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں. ان کا آرٹیکل میں پڑھا تھا اس کے اوپر فائنینشیل ٹائمز پہ. انہوں نے کہا جو امریکہ کی ہیجمنی تھی نا اکنامک سینکشنز کی, وہ عملاً ختم ہو چکی ہوئی ہے. نہ اس نے کام کی رشیا پہ اور ایران کے اوپر, تو سمجھو بالکل مکمل طور کے اوپر. اور میں اور بات بتاتا ہوں, ان ملکوں کی جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بیکن بنے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے, 3.8 ملین لوگ مارے گئے ہیں. ڈونٹ ٹیک مائی ورڈز. اگر ویور سن رہے ہیں تو ابھی گوگل کریں, لانسیٹ کی میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے 2 مہینے پہلے. انہوں نے بتایا 1970 سے 2021 تک یورپ نے جو اکنامک سینکشنز کے رجیم امپوز کر کے رکھے تاکہ گورنمنٹس اپنی پالیسیاں بدلیں, فارن پالیسیاں, اس کے تحت 38 لاکھ لوگ مارے گئے. دیکھیں ایران کے اندر بچوں کو, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو بلڈ نہیں لگ سکتا اس کی. دیکھیں انڈیجنس دوائیوں کے جو کارخانے ہیں اس پہ اٹیک کیا انہوں نے, ایسے کیا. اور وہ جو کمپنیز تھی شپمنٹ کی ہے جو آتی تھی ان کی انشورنس نہیں کرتے تھے امریکنز ہے تاکہ وہ دوائیاں لے کے جا نہ سکیں. آپ ہرٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ہاں آپ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ دے ریزروز ٹو بی اپلاڈڈ, کہ ان کو سلام ہے اس قوم کو, نہ وہ بھاگے, وہ مکمل طور پہ کھڑے رہے. اس قوم کو سلام ہے, لیکن ایک قوم کو سلام بالکل نہیں ہے. ایک قوم کو وعلیکم السلام ہے, وہ ہے امریکہ. لیکن امریکہ کے اندر جہاں سے خدا حافظ جہاں سے شو کا آغاز کیا تھا, جو امپورٹنٹ ترین آپ نے خبر بریک کرنی ہے, جو سٹے کی مارکیٹ تھی, جو جوا مارکیٹ تھی, یا مارکیٹ کی جو پریڈکشنز تھیں وہ اکانومی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی تھیں اس پورے کانفلکٹ میں, اور ابھی بھی کر رہی ہیں. یعنی ایگزامپل از آف دا ڈونلڈ ٹرمپس ٹویٹ, جو کہ لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہے ٹویٹ کری جا رہا ہے. کیا کر رہا تھا ٹویٹ سے؟ مارکیٹ کا ریٹ جو ہے, تیل کی پرائس جو ہے بڑھا رہا تھا, گرا رہا تھا. پیس کی بات کر رہا ہے, ریٹ ساتھ ہی مارکیٹ اسٹیبل ہوگی, ٹھیک ہے, دام بہتر ہو گئے, لیول ہو گئے. جیسے ہی آپ جنگ کی بات کرو گے ریٹ جو ہے گر جائے گا, مارکیٹ گر جائے گی. سستے داموں اٹھا لو, مہنگے داموں کر کے بیچی جاؤ. لیکن ڈاکٹر عثمان ہیز ویری انٹرسٹنگ انسائٹس آن دس. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نا اس چیز کو پچھلے 40 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کے دونوں بیٹے
اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میرے خیال میں بات کرتے ہیں فیکٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگ گوگل کر سکتے ہیں جا کے 2 دن پہلے پوری کی پوری جو گارڈین ہے اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے اسی کے اوپر کالچی اور پریڈکشن مارکیٹ کے اوپر ہے. اس کے اندر نا کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. ایک ہوتا ہے اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ فیکٹ اور لاجک کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے فلکچویٹ کر رہی ہے اور کیوں نہیں کر رہی. یو ایس بینگ دا لیڈر آف دا سپوزڈ پرانا یونیپولر ورلڈ, تو اس کی ہیجمنی تو تھی, مارکیٹ کنٹرول تو تھا, مونوپلی بھی تھی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ وائی ڈو یو تھنک کہ ٹویٹس جو کرتے رہے ہیں, کیا ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ یس انپریڈکٹیبل ہیں, یس ہاسٹائل ہیں, یس والیٹائل بھی ہے سارا معاملہ, اور یس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں خود بھی کہ ان کی مات ماری گئی ہے تو وہ کرتے ہیں. لیکن کیا ڈو یو ایکچولی بلیو کہ ٹرمپ بیٹھا ہے, فون اٹھایا, ٹویٹ نہیں کری جا رہا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا؟ اب دیکھیں مارکیٹ سے کھیل رہے ہیں, وہ کیسے کھیل رہے ہیں بالکل عثمان بھی بتاتے ہیں. اور دیکھیں جولائی 2024 کے اندر یہی مارکیٹ جو ہے پریڈکشن مارکیٹ, وہ کہتی ہے کہ ہم صرف اور صرف سوچ رہے تھے کہ $40 کروڑ کی تجارت کریں گے ہم, یہ جو ٹرانزیکشن ہے سال کیا. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب ایک دن میں ہم اتنی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. اب آگے پہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وار زون کو ڈیجیٹل کسینو کے اندر بدل دیا. 2 ہی مارکیٹ ہے امریکہ کی, ایک ہے کالچی اور دوسری ہے پولی. اب دونوں کے جو سینئر ایڈوائزر کون ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں بیٹے, ایک کا ایرک ہے اور دوسرے کا وہ ہے. وہ سچویشن روم سے خبریں لیک کیے کرتے تھے, مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کی بیس کے اوپر یہ بناتے تھے, مال بناتے تھے. دیکھیں 70 منٹ پہلے خبر لیک ہو گئی کہ آیت اللہ کو ہٹ کیا جا رہا اور اس کے اندر جوا لگ گیا, اور بعد میں وہی ہوا 9:30 بجے اٹیک ہو گیا. How did nobody come to find out about it? وہ تو ہوا نا بات کے اندر, یہی تو بات کی گئی. اسی لیے امریکہ کی سینٹ کے اندر بل آیا 2 ہفتے پہلے کہ وار کو اسیسینیشن کو بیٹنگ کے تحت جو ہے نا جرم قرار دیا جائے. اب وہ اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اب اس کو مکمل طور پہ یکساں کرتا ہے. اسیسینیشن پہ یہ لوگ جوا کھیلتے تھے. کرس مرفی جو ہیں سینیٹر ہیں, انہوں نے اس کے اوپر قرارداد پیش کی. انہوں نے کہا یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے جواریوں کا خاندان ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ کسی انسان کے قتل کو اس کے خون کے اوپر آپ منافع لے رہے ہیں. اس نے کہا یہ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے, یہ ڈبیٹ ہوئی وہاں کے اوپر ہے. اور اس کے باوجود صورتحال یہ تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کا ٹیکٹیکل پاز لیا تو کسی نے $192 کروڑ کا جو ہے پیٹرول بیچ دیا مارکیٹ کے اندر. 16 منٹ پہلے آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انسائڈر نالج آپ کے پاس ہے, آپ کو پتا بھی ٹرمپ اعلان کرے گا مارکیٹ کی قیمت نیچے آ جائے گی, اور تو پیٹرول جلدی بیچ کے آپ نے پھر اوپر سے $1.5 بلین کا آپ نے فیوچر بانڈز خرید لیے. اور وہی ہوا, مارکیٹ ادھر فلکچویٹ کی ہے, ادھر وہ دونوں, وہ بزنس کے اندر تھا, وہ گروپ ہے. دیکھیں اس کو تو انویسٹیگیشن اس کی کرنی چاہیے کہ کسی پتہ چلے کہ بھئی یہ خاندان اگر وار زون کے اندر رہا. لیکن 3 سال اس کے پاس اور ہیں. اس کے بیٹے نے پچھلے مہینے جو $1.5 ارب کی جو ہے وہ ایک ڈیل سائن کی ہے. کن کے ساتھ ہے؟ وہ کمپنی جو اسرائیل کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ کر رہی ہے. دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. اس کا داماد کیا کرتا رہا, وہی تو بتا رہا ہوں. تو پھر وار زون کے اندر اس کا مطلب ہے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ملٹری انڈسٹریل میڈ دا ڈیجیٹل کسینو, دے ہیو میڈ دا فارچونیٹ آؤٹ آف اٹ. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. ہم آگے کی طرف چلتے ہیں, ہم اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ رپورٹ کہتی ہے کہ پوری مارکیٹ خبروں کو ترتیب دے رہی ہے. آپ اسماعیل چیک کریں, جیزس کرائسٹ کا سیکنڈ جو اپنا ان کا ریسرجنس ہے. آپ اسماعیل یقین کریں کہ جیزس کرائسٹ کی ریسرجنس کے اوپر جوا لگا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے. اس پہ مارکیٹ میں جوا لگا ہوا ہے. سیز فائر والے دن $28 کروڑ کا جوا لگا, سیز فائر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور دوبارہ امریکہ اٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا. 3 دن میں $75 لاکھ کا جوا اس کے اوپر لگ گیا. اور وہ کر کیا رہے ہیں, وہ مافیا. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ اس مافیا نے اسرائیل کے جو جرنلسٹ ہیں انہیں تھریٹ کیا کہ خبر کو چینج کرو, کیونکہ اس نے بتایا کہ جو میزل آ کے گرا ہے اس کا ڈگری آف امپیکٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا تم ہیڈ لائن چینج کر دو, تمہیں پیسہ لگا دیں گے. اور اس نے جب نہیں کیا پھر اس کے پیئر گروپ کی طرف سے اسے پریشرائز کیا گیا, اور اس نے کہا یہ کتنا بڑا مافیا ہے, یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ خبر چینج کر, تیری وجہ سے ہمارے پیسے جو ہیں وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں. اور اس کو بھی چھوڑیں. جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار, امریکہ کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے. یہ صرف ایران وار تک نہیں ہے, یوکرین کی وار کے اندر. انہوں نے کہا وہ ڈیلی کا نقشہ جاری کرتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے اس نے پیش قدمی کیا اس نے رشیا کی فورسز نے. تو وہ کہتے ہیں پچھلے 5 مہینے سے یوکرین جو ہے خاص شہر ہے کوسٹی اینٹیکونکوا, تو وہ کہتے ہیں وہاں کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کون رشین اٹیک کر کے قبضہ کر لیں ریلوے اسٹیشن کے اوپر, تو نقشے میں وہ آ جائے گا. اس پہ انہوں نے جوا لگایا ہوا یوکرین کے اندر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے یقینی ہے یا نہیں ہے,
اور وہ سارے سرمایہ کار جو ہیں ان پریڈکشن مارکیٹ میں مال لگا چکے ہیں. اور حیران کن طور پہ جو میں نے خبر پڑھی ہے اس کے اندر, میں تو حیران ہوں امریکہ میں ہو کیا رہا ہے. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی جو مالک کمپنی ہے اس کا نام ہے انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج, اس نے $2 بلین جو ہے کالشی مارکیٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا. اور جو پچھلے مہینے کی رپورٹ آئی ہے جو کس نے نکالی, دنیا کے سب سے بڑا بینک جسے کہا جاتا ہے گولڈمین سیکس بینک ہے, اس نے اپنے رپورٹ جو جاری کی ہے, جو نیوز لیٹر جاری کی, اس میں پولی مارکیٹ کے جو ہے اس نے اس کا ریٹس کا حوالہ دیا. اب چیک کریں نیسڈیک نے کسی کیا کہا ہے, اسٹاک ایکسچینج کی جو کمپنی ہے جو اوورسی کرتی ہے انہیں, کہ پولی مارکیٹ کی طرز پہ یس اور نو کا بائنری جو ہے نا وہ آپ لے کے آئیں. مطلب وہ تک کھیلنا چاہتے ہیں جوا. یہ امریکہ کے انڈیکسز کی میں بات بتا رہا ہوں, دور کی بات نہیں ہے. آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ دونوں کے سینئر ایڈوائزر ہیں, اور سچویشن روم آپ کو پتہ ہے کتنا ہائیلی اپنا سیکیورڈ ہوتا ہے کہ وہاں کے اوپر ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں وار سے متعلق ہے. اور وہ رپورٹ یہ تک بتاتی ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے CNN BBC تصدیق کرتے تھے نا خبر کی, اب وہ خبر کی تصدیق پولی مارکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو سچ جانا تو یہ کرو. اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اس کے اندر آئی وی لیگ یونیورسٹی کے لوگ انٹر ہو چکے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ آیت اللہ مجتبیٰ نے جب بننا تھا صدر, اس کے اوپر پولی مارکیٹ کہہ رہی تھی 33% ریٹ ہے, دوسری مارکیٹ کہہ رہی تھی 50% ہے. آپ دونوں پہ جوا لگا دیں, دونوں پہ جوا لگائیں گے تو ملے گا 1 سینٹ. ایک جو آپ نے لگائی ہے بیٹ اس کے اوپر $1 آئے گا, ٹھیک ہے. آپ نے 33 سینٹ یہاں پہ لگایا اور وہاں پہ, دونوں میں لا کے 81-82 بنتا ہے. تو $1 کہیں سے بھی آ جائے تو 19 سینٹ آپ کے پاس آ گئے نا, اس کی بیس پہ لگائیں جوا. اور یہ اکانومسٹ بتا رہے ہیں امریکہ کے جو کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, آئی وی لیگ یونیورسٹی سے, یہ برکلے سے پڑھے ہوئے کی بات ہے جو اس نے لکھی ہوئی ہے, اور وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اس چیز کو. اب آپ چیک کریں کس لیول کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا یہ اتنی خطرناک چیز ہے پولی مارکیٹ, اس نے کہا یہ دنیا کی مارکیٹ کو گرا سکتی ہے اور اٹھا سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ اس کے اثرات عالمی اداروں اور انہوں نے کہا دنیا کے غریب ملکوں کے جو پینشن فنڈز ہیں اس تک پھیلے ہوئے ہیں. اور مطلب آپ چیک کریں وال اسٹریٹ پیسہ لگانا چاہ رہی ہے. ایپسٹین کیس میں آگے تھے نا 2008 کا, کون نہیں جانتا اکنامک کرنچ آیا تھا, گولڈمین سیکس تک. اوور آل امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے صورتحال یہ تھی, لوگوں کے پاس مورگیج کے پیسے بھرنے کو نہیں تھے. اس کی ردی جو کمپنیز تھی آف شور ہے, اس کی ریٹنگ انہوں نے بہتر کر دی. یہ ریٹنگ ایجنسی ہے فچ ریٹنگ ایجنسی اور موڈیز ریٹنگ ایجنسی, انہوں نے بہتر کر کے دکھائی. کس کی ہے, اس کی جو اپنا ورجن لینڈ آئی لینڈس کے اندر تھی اس کی ہے. تو بھائی یہاں کے اوپر اگر یہ سارا سسٹم پریڈکشن مارکیٹ میں مال لگا رہا تو جنگیں تو ختم نہیں ہوں گی. یہ تو جنگوں کو کیا کریں گے, یہ مزید اس کو پھیلائیں گے اور اس میں سے مال بنائیں گے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. بلکہ میرے خیال میں ہمارے جتنے ویورز ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو جا کے ضرور جا کے اس پوری کی پوری انویسٹیگیٹو رپورٹ کو پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ وہاں کے اوپر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اب چیک کریں وہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار, رپورٹ کہہ رہی ہے اس کے جو میپنگ کرنے والے لوگ ہیں انہیں فون کیا گیا کہ تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے, میپ کے اندر یہ علاقہ ڈال دو اور اتنی پرسنٹیج تمہاری. رپورٹ کہتی ہے کسی دنیا کے تھنک ٹینک پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں. CSIS امریکہ کا کتنا بڑا تھنک ٹینک ہے, اس کے جو چلانے والے ہیں ان کی دوستی تھی ایپسٹین کے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یونیورسٹی کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے ایم فل کیا, میں اور آپ پڑھا سکتے ہیں نا. اور وہ کالج کا ڈراپ آؤٹ تھا, اس کا ہارورڈ کے اندر اپنا آفس تھا ایپسٹین کا. یہ وہ آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے. ہر چیز سے دل اٹھائی جا رہے ہیں, اور رئیس کے اندر جو ہے وہ آئی وی لیگ کے اوپر جو نظر ہوتی ہے وہی بندہ کہتا ہے چھوڑ دیں. لیکن سر ونڈرفل ڈسکشن اچھی ہے, لیکن ریالٹی اور ٹروتھس جو ہیں بڑے ڈارک بڑے ہارش ہیں. اور یہ دنیا جو ہے اور یہ جو نظام ہے, یہ جو گلوبل ورلڈ جس کو شیپ کیا US نے اور اس کی منوپلی نے اور اس کے ایلائز نے, اٹ از ویری ڈارک, اٹ از ویری ڈسٹربنگ ایکچولی. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں, اسٹارٹنگ آف ود ایپسٹین اور پھر آپ پوری دنیا کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں گے کس طرح ان کی منوپلی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں, کس طرح سے انہوں نے اپنی اکانومیز جو ہیں وہ لوگوں کی لاشوں پہ چلائی ہیں, ڈیتھس کے اوپر چلائی ہیں, فیمن کے اوپر چلائی ہیں, ڈسپلیسمنٹ کے اوپر چلائی ہیں, وارز کے اوپر چلائی ہیں, گن پاؤڈر پہ چلائی ہیں. سر تھینک یو سو مچ. یہ جو آپ نے پروڈکشن مارکیٹ کے حوالے سے نیوز بریک کی ہے, اٹس very shocking and astonishing. It deserves to be read کہ میرے خیال میں پڑھنا چاہیے. Everybody should read it. Do let us know in the comment section as to what you think about the whole conversation. Dr. Usman Shahid Wadaj کو اجازت دیے. Sir, thank you so much. بڑی نوازی. Thank you. Would be doctor انشاءاللہ. Would be doctor انشاءاللہ. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.